کہ پھر بعد میں جو بھی ائمہ دین آئے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں جو میڈیا پر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں یعنی غلط باتیں یعنی غلط فہمیاں لوگ ڈالتے ہیں۔ ایک صاحب تھے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کوئی درس و بیان کر رہے تھے، اور درس و بیان کرتے ہوئے کوئی تنزیہ وار کر رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، تنزیہ وار کر رہے تھے۔ تو میں نے جب بیان ختم ہوا تو میں نے اس صاحب سے پوچھا کہ یار آپ امام اعظم ابو حنیفہ پر جو تنزیہ وار کر رہے تھے، لوگوں میں امام اعظم ابو حنیفہ کی نفرت ڈال رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے وہ یوں تھے، یہ بھی تھا، یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، لوگوں کو پڑھا رہے تھے، آپ نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہے؟ پڑھی ہے؟ میں نے کہا کوئی کتاب؟ اچھا چلو یہ بتاؤ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی میں نے کہا کتنی کتابیں، کیا لکھا انہوں نے زندگی میں جس سے آپ کو اختلاف ہے؟ آپ جو طنز کا درس دے رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ نے کیا پڑھا ہے؟ ان کو جو پڑھا ہے وہ بتا دو، پھر جو آپ کا اختلاف ہے وہ بھی بتا دو۔ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اختلاف سمجھا دوں کہ آپ غلطی پر ہیں، ان کی دلیل کا مرکز و محور قرآن حدیث ہے، ہو سکتا ہے میں آپ کو دکھا دوں۔ اچھا چلو کوئی کتاب کا نام بتاؤ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہو، اور کوئی عبارت پڑھو کہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کی ہو اور آپ کہیں مجھے اس سے اختلاف ہے۔ تو وہ صاحب پتہ کیا کہنے لگے؟ کہہ رہے یہ تو نہیں مجھے پتا کہ ان کی کتابیں کون کون سی ہیں اور کتنی ہیں، پر مجھے اختلاف ہے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ سارے، یہ میڈیا پر بھی لوگ سن رہے، غور کیجئے گا اس بات کے اوپر۔ یعنی کہ لوگوں کو بغیر پڑھے بھی اختلاف ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بغیر پڑھے اختلاف ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے، بولیے غلط فہمی ہوتی ہے۔ بغیر پڑھے جب کوئی بندہ اختلاف کرے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمی۔ تو آپ کو ایک سبق پڑھاتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اگر کسی کو اختلاف کرتا پاؤ ہے تو اسے کہو کہ آپ کو اختلاف امام اعظم ابو حنیفہ کی کون سی کتاب میں کس عبارت سے ہے، وہ نہیں دکھا پائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو لٹریچر لکھا گیا، جو آپ کے شاگردوں نے آپ کی موجودگی میں لکھا ہے، وہ پڑھنا اتنا آسان تو نہیں ہے کہ مسجد کا ہر ملا امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف چھیڑے بیٹھا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کئی بلکہ سوائے چند علماء کے وہ مخالفت کرنے والے، سوائے چند علماء کے کسی کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی کتابیں ہیں، ان کا نام صحیح کیا ہے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا۔ اختلاف ہے سر، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ مخالفت ہے۔ آپ امت میں انتشار کا بیج بو رہے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، وہ ایک بند کمرے میں بیٹھے چیختے چلاتے رہتے ہیں، میڈیا پر ان کے بیانات آتے رہتے ہیں، بہت چیختے چلاتے، بند کمرے سے باہر میں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں، نہ کبھی بند کمرے سے وہ باہر نکلے ہیں۔ ہاں جو سکھا رہے ہیں وہ کمرے سے باہر والے لوگ سنتے ہیں، اور جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم یہی سوال کرتے ہیں، وہ بیچارے چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بند کمرے کی تبلیغ بڑا نقصان دیتی ہے، بہت نقصان دیتی ہے۔ تبلیغ وہ سنو جو سر عام ہو رہی ہو، یہ ہو نہیں رہی، سارے لوگ بیٹھے، میں بھی بیٹھا ہوں، یا آپ یہ سمجھے کہ کوئی بندہ خطاب کر رہا ہے، علماء بیٹھے ہیں، عوام بھی بیٹھے ہیں اور لوگ خطاب کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مطمئن ہیں اس کی تبلیغ سے، اور علماء بھی مطمئن ہیں جو ساتھ بیٹھے۔ بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی بندہ چاہے جتنی بڑی اپنے آپ کو علمی گیٹ اپ بنا لے، اس کی تبلیغ پہ کبھی یقین مت کریں، کیونکہ جو وہ کہہ گیا ہے وہ کتابوں سے نکال کے دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسے ایک بند کمرے میں بیٹھے ایک بندہ آتا ہے جو وہ لوگ اس کو بہت سنتے ہیں، یعنی سنتے تو نہیں ہے، جو لوگ سنتے ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں جی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے رہتا ہے، یعنی کہ ایسے لفظ بھی استعمال کرتا ہے جس کو لینگویج میں بکواس کہتے ہیں۔
آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے. اصل اس نے بند کمرے کی تبلیغ سنی تھی، اور بند کمرے کی جو تبلیغ ہوتی ہے اس میں حبس بہت ہوتا ہے، حبس میں دل کی گھبراہٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسی تبلیغ نہ سنا کر وہ آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ جی امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ مجھے اختلاف ہے، اور یہ جملے کاپی کیے تھے اس شخص کے کہ جس کے اختلاف کا دائرہ کار صرف بند کمرے کا ہے. وہ بند کمرے سے باہر زندگی میں کسی نے اس کو خطاب کرتے نہیں دیکھا. وہ شخص میرے پاس آ گیا، اس کو سن کر مجھے بھی امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف ہے. اچھا کیا اختلاف ہے؟ اچھا اس نے اختلاف بیان کر دیا. اچھا میں نے کہا بھائی یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہے، آپ نے ان کی کتابوں سے پڑھ لی ہے؟ کہہ رہے اس کا مجھے پتہ نہیں. یار اب ہم ایسے لوگوں کے بھی جواب دیں گے؟ جس بندے نے بات تو سنی ہے اور بیان کرنے والے نے پوری بات ہی نہیں بتائی. اچھا یہ پوچھیں کہ بیان کرنے والے نے پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ اس وجہ سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں ہیں وہ ساری عربی کے اندر ہیں، اور جس محقق کو وہ سنتا گئے اس کو تو عربی پڑھنی نہیں آتی. اس نے تو کسی اردو کتاب میں سے بات لی اور اس کو جناب عالی مرچ مسالے لگا کر بیان کر دیا، اور آپ نے سمجھا کہ شاید جتنا چلا رہا ہے یہی حقیقت ہے. سر یہ حقیقت نہیں ہے. آپ جب حبس والی تبلیغ لے کے آئیں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے سر یہ لے کتاب اور یہی جو آپ نے بات فرمائی ہے یہ کتاب لے اور اس میں سے نکال دیں، پھر آپ کا دل گھبرانا شروع ہو جائے، کیونکہ حبس والی تبلیغ سنی ہے نا.